کہ یہ جو لفظ الہ ہے ہم ترجمہ کرتے لا الہ، شہریار صاحب آپ کے لیے بالخصوص ہے، الہ اس کا ترجمہ معبود کرتے ہیں نا، یقیناً اس کا ترجمہ معبود ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ معبود نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کو حسین پاک کی اس فیض کی تصویر میں دیکھیں گے تو پھر اس کو معبود کے معنی اور مفہوم میں ہم نہیں لے سکتے۔ امام حسین علیہ السلام کا یزید سے جو مسئلہ تھا نا وہ اسی کلمے کا تھا، یزید کے ساتھ جو مسئلہ تھا اسی کلمے کا تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی جنگ کوئی دنیا کی جنگ نہیں تھی، کلمے کی جنگ تھی۔ اچھا اب یزید بھی کہتا تھا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر اگر وہ یہ کہتا تھا اور اس کا ترجمہ امام حسین کی نظر میں بھی معبود ہی تھا اور یزید کی نظر میں بھی معبود ہی تھا، تو پھر جھگڑا کس بات پہ تھا؟ اس کی نظر میں فقط اس کا ترجمہ معبود تھا، مولا حسین علیہ السلام کی نظر میں اس کا ترجمہ حاکم مطلق تھا۔ اس کا ترجمہ کیا تھا؟ حاکم مطلق تھا۔ فرمایا کہ یزید اور یزیدیوں لا الہ الا اللہ ہو، یہ حکم مطلق میرے خدا کا ہے، کسی کا حکم نہیں چل سکتا، یہ حکم میرے خدا کا چلے گا، میری ذات پہ حکم اس کا، میرے دل پہ حکم اس کا، میری گھر کی چار دیواری کے اندر حکم اس کا، چار دیواری سے باہر حکم اس کا، میرے خاندان میں حکم اس کا، میرے مصاحبین میں حکم اس کا، ہر جگہ پہ اگر میرے خدا کا حکم جاری ہے تو تب لا الہ کی صدا ٹھیک ہے، اور اگر تیرے جذبات، تیرا نفس، تیری خواہش وہ تجھے حکم دے اور تو اس کی پیروی کرے پھر تیرا لا الہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں میدان میں نکلا ہوں، کیونکہ میرے نانا جان محمد عربی کو مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ ہم تو پہلے ہی ماننے والے ہیں، 360 کتوں کو ہم پہلے سجدہ کرتے ہیں، 361واں جو ہے وہ تیرا اس کو بھی سجدہ کر دیتے ہیں۔ ماندے سن نا پہلے بھی، انہاں آکھیا بھی اسی تے کی مانی بندے ہیں، 360 اسی پہلے پوج دیں، ایک تیرا بھی وچ پوج لاں، کوئی ایک پریا ہوئی تھے، پرے پنچایت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انہاں 360 دے نال میں اپنا نہیں، میرا کلا منو، کلا میرا منو، صرف ایک قل هو اللہ احد، 61واں نہیں، صرف اکیلا، احد کا معنی ایک بھی نہیں، اکیلا، احد کا معنی ایک نہیں کرنا، احد کا معنی کیا کرنا؟ اکیلا۔ فرمایا اس کو مانو اور اسی کی مانو، اس ایک کو ہی مانو، ان کو چھوڑ دو اور اسی کی مانو۔ انہوں نے کہا بھی یہ تو پھر تک ہے، پھر انہوں کلے منیے تے اودی منیے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم تیرے اس 361واں 61واں اس کو شامل کر لیتے ہیں، ان کو بھی ہم سجدہ کرتے ہیں، اس کو بھی کری جائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا روڑا سجدے کا نہیں ہے، روڑا حکم ماننے کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین مکہ سے جس بات پہ جھگڑے وہ صرف سجدے کا جھگڑا نہیں تھا، سجدہ کرنے کو مشرکین تیار تھے کہ ہم ان کو کرتے ہیں تیرے کو بھی کر دیتے ہیں۔ فرمانی بات سجدے کی نہیں ہے، بات ہے اس کو حاکم مطلق مانو، فقط حکم اسی کا چلے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے نانا نے مکے میں اللہ کے حکم کے لیے تو جنگ لڑی ہے اور اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے تو سارا کچھ کیا ہے، تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا اس وقت کربلا کے میدان میں لا الہ الا اللہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں جاری ہو سکتا، محمد رسول اللہ اور محمد پاک اس کے پکے سچے رسول ہیں۔ تو احباب گرامی پھر اس کا ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ جس کی اپنی خواہش، جس کا اپنا نفس، جس کی اپنی سوچ اس پر غالب ہے اور وہ اس کے تحت چل رہا ہے، اس نے اس کا ترجمہ حسینی، اس کا کلمہ حسینی نہیں ہے، اس کا کلمہ یزیدی ہے، اس کا لا الہ یزیدی، لا الہ ہے لیکن یزیدی ہے، اس کے پاس لا الہ ہے لیکن یزیدی ہے، اور جس کے دل پر، جس کے جسم پر، جس کے وجود پر اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے، اس کا لا الہ حسینی ہے۔
اس کا لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ حسینی ہے، اور یہی میرے مولا حسین لجپال کا میدان کربلا کا پیغام ہے۔ یہی پیغام تھا کہ تم حاکم مطلق مانو میرے خدا کو۔ اس لیے احباب گرامی، یہ فقط سجدے کا مسئلہ نہ تو مکے میں تھا نہ کربلا میں تھا، سیم مسئلہ مکے میں تھا اور سیم مسئلہ کربلا میں تھا۔ یزید سجدے کرتا تھا، الہ مانتا تھا، معبود مانتا تھا، عبادت کرتا تھا، لیکن اللہ کو حاکم مطلق نہیں سمجھتا تھا۔ میرے مولا حسین نے فرمایا یہی تو ہماری ڈیوٹی ہے، یہی تو ہم نے ہمارے گھر نے ڈیوٹی کرنی ہے کہ تمہیں کلمے کا مطلب سمجھایا جائے۔ اس لیے احباب گرامی، میں اپنے دوستوں کو جھنجھوڑ کے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ کہیں غفلت میں نہ چلے جانا۔ اگر کلمے کا صحیح مفہوم سمجھنا چاہتے ہو تو پھر مولا حسین کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا۔ اسی لیے تاجدار اجمیر نے بات ختم کر دی تھی، حقا کے بنا لا الہ حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ وہ اس کہانی کو سمجھ گئے تھے کہ اصل میں امام حسین کا لا الہ کا ترجمہ کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ لا الہ کی بنیاد کو سمجھنا چاہتے ہو، میرا حسین ہے اس کی بنیاد، کہ جس نے از سر نو، وہ جو رسول پاک نے جنگ جیتی تھی اسی جنگ کو پھر جیتا اور پھر اس کو آگے جاری و ساری کیا، اور قیامت تک کے لیے یہ بات راسخ کر دی لوگوں کے دلوں میں کہ جس کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ ہو کہ حاکم مطلق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کا کلمہ وہ ہے جو میں نے اور میرے نانا نے سکھایا، اس کا ہے وہ کلمہ۔ تو اس لیے احباب گرامی، آپ مجھے بتائیں اب ہمیں کون سا کلمہ پڑھنا ہے؟ بھئی معبود تو وہ ہے، ہمیں اسے انکار نہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ لا الہ کا معنی معبود نہیں ہوتا، لیکن ہم کربلائی کلمہ جو ہے نا، کربلائی کلمہ جو محمدی کلمہ ہے، جو مکی کلمہ ہے، جو مدنی کلمہ ہے، جو کربلائی اور نجفی کلمہ وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم مطلق نہیں ہے، حکم فقط اسی کی ذات کا ہے۔ اس لیے احباب گرامی، جس کو چاہیے کہ وہ اپنے، ہمیں اب چاہیے کہ ہم اپنے دل پہ، اپنے جذبات پہ، اپنی سوچوں پہ اللہ کے حکم کا پیرا رکھیں۔ تو جن کی سوچوں پر، خواہشات پر، ان کے وجود پر، ان کے دل پر اللہ کے حکم کا غلبہ اور پہرا ہے، ان کا لا الہ ہے حسینی، اور جن کا اپنا ہے ان کا لا الہ ہے یزیدی۔ تو قیامت والے دن ان کے پاس لا الہ تو ہوگا، لیکن وہ لا الہ جو یزید پڑھتا تھا۔ تو جو اپنے آپ پر اللہ کے حکم کو غالب رکھتے ہیں اور خود مغلوب رہتے ہیں، قیامت والے دن لا الہ ان کے پاس بھی ہوگا، لیکن وہ جو میرے حسین پڑھانا چاہتے تھے، وہ جو ان کے نانا نے پڑھایا تھا۔ اس لیے احباب گرامی، ہم تو ان کے دروازے کے فقیر ہیں، اور آپ پھر کے دیکھ لیں، آپ تلاش کر لیں، ڈھونڈ لیں، واللہ بخدا آپ کو قرآن کی یہ لا الہ قرآن کا ہی حکم ہے نا، اسی کا اعلان ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ قرآن کا اعلان ہے نا۔ اب اس کو سمجھائے کون؟ وہی سمجھائے جس کو نبی چھوڑ کے گئے ہیں، تم سمجھاؤ۔ تو ان کے دامن نہیں لگیں گے تو سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ ساری زندگی بس سجدے پہ اٹک کے ہم اپنی زندگی گزار دیں گے۔ وہ ہمیں اس بات سے کہ جس کو تو سجدہ کرتا ہے اس کو پہچان کہ وہ کون ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جس کو سجدہ کرتا ہے اس کو پہچان کہ وہ کون ہے، کس کو تو سجدہ کرتا ہے، اور تیری اور اس کی نسبت کیا ہے۔ تیری اور اس کی نسبت حاکم و محکوم کی ہے، وہ حاکم ہے اور تو محکوم ہے۔ فقط عابد و معبود کی نسبت نہ رکھ، اپنے آپ کو اس کا محکوم اور اس کو اپنا حاکم سمجھ، پھر جا کے یہ تیری معبود ہونے کا سلسلہ جو ہے نا تیری سوچ میں، یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ تھا پیغام۔ سمجھ آیا سارے دوستوں کو؟ اب آپ کو سمجھ آ گیا لا الہ جب ہم کہیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ کہ اللہ معبود تو اس کے علاوہ ہے نہیں نا، کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا ہم یہ بھی ترجمہ کریں گے کہ اللہ کے علاوہ حکم بھی کسی کا نہیں۔ ہماری ذات پہ، ہمارے گھر پہ، ہم سب پہ، سب سے پہلے انسان کا اپنا وجود ہے، اس پہ حکم اللہ کا جاری و ساری ہوگا۔